الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں محبت سے، ادب سے، عظمت سے، کثرت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ درود شریف کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج ہمارا اسلامی نیو ایئر ہے، محرم کا مہینہ. ہمارے یہاں جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے. ذی الحجہ کے آخر میں سال کا اختتام ہوتا ہے اور محرم کے شروع میں سال کا آغاز ہوتا ہے. بہت سے لوگ نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں کہ بھئی محرم شروع ہوا، اسلامی نیو ایئر مبارک، نیا سال مبارک. تو کیا مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ کہ بالکل مناسب نہیں. جب حضور نے نہیں دی، ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کئی مرتبہ محرم آیا، کہیں سے ثابت نہیں کہ حضور نے مبارکبادی دی ہو. اگر مبارکبادی دینا کوئی اچھی چیز ہوتی یا بہتر چیز ہوتی یا صحیح چیز ہوتی تو ہمارے نبی صحابہ کرام کو دیتے مبارکبادی. لیکن کہیں سے ثابت نہیں کہ ہمارے نبی نے مبارکبادی دی ہو. ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے نبی سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تو وہ چیز تو پھر قطعاً جائز ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے
اس سے بچنے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی جنوری کے شروع میں مبارکبادی دیتا ہے نئے سال کی، تو اس کے لیے تو بہت بڑا خطرہ ہے. اس کو تو دارالافتاء سے رجوع کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. دیکھا گیا کہ 31 دسمبر جب ہوتی ہے تو عیسائی لوگ، یہودی لوگ اس کو بہت اچھی طریقے سے مناتے ہیں. اچھی طریقے سے یعنی ان کے اعتبار سے غلط رسم و رواج. بہت بیچارے بھولے بھالے مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں 31 میں. اللہ تعالیٰ اس قسم کی خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. شرک و بدعات سے اللہ ہمیں بچائے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں کیا کریں؟ محرم کے مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اور محرم الحرام، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ محرم کی پہلی تاریخ سے جو آج ہے، آج مغرب سے ایک نیا سال شروع ہوا. 1442 1441 ختم ہوا. اب یہ جو نیا سال شروع ہوا، ایک کام تو ہم یہ کریں کہ اللہ سے ایک دعا کر لیں. پہلے تو چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنی تھی، امید ہے کہ وہ تو سب نے پڑھ لی ہوگی. اللہ سے ایک دعا یہ کر لے کہ باری تعالیٰ، یہ جو نیا سال شروع ہوتا ہے پہلا محرم کے مہینے میں، اس وقت ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو، اللہ وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو، اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ایک کام تو یہ کریں محرم کے شروعات میں. دوسری بات، 10ویں محرم کا روزہ رکھیں. 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے روایتوں میں. 10ویں محرم کا روزہ رکھے اور یہودیوں کی مخالفت کرے. یہودی لوگ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس دن کو بابرکت سمجھتے ہیں. تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں. ہمیں فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ ملا لو، یا تو 9ویں محرم کا یا 11ویں محرم کا. تو یہودی تو صرف 10ویں محرم کا رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم 9-10 رکھ لیں یا 10-11 رکھ لیں. عبادت میں بھی یہودی کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کیا گیا، تو اور چیزوں میں تو کہاں پسند کیا جائے گا؟ آج تو ہمارے نوجوان، اللہ معاف فرمائے، انگریزی بال، یہودیوں اور عیسائیوں کی چال چلن، فیشن والی داڑھی، فیشن والا لباس، ازار ٹخنوں سے نیچے، گویا کہ آخرت کو بھولے ہوئے، اپنی موت کو بھولے ہوئے. جمعہ میں مسجدیں بھری ہوئی، فجر کی نماز میں مسجدیں خالی. یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ راتوں کو لیٹ لیٹ سونا اور فجر کی نماز میں حاضر نہ ہونا، یہ ہمارے یہاں کا ایک عام ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک نمازوں کا اہتمام کرنے کی، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی
اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا، اگر کوئی 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھے تو کیا ہم اس کو تانا دیں، اس کو حقیر سمجھیں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کو تانے دیں کہ آج 10ویں محرم میں تو نے روزہ نہیں رکھا؟ ارے بھائی، یہ کہہ کر اس کو کیوں بتلاتے ہو کہ میں روزے دار ہوں؟ آپ نے روزہ اللہ کے لیے رکھا، فرض تو ہے نہیں۔ وہ رکھتا تو اس کو ثواب ملتا، نہ رکھا تو اس کو گناہ نہیں مل رہا ہے۔ بھائی، تہجد کی نماز کوئی پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ تو کوئی 10ویں محرم کا روزہ اگر نہیں رکھ رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ جب وہ گنہگار نہیں ہے تو ہم اس کو تانا بھی نہیں دے سکتے، ہم اس کو حقیر بھی نہیں سمجھ سکتے، گنہگار کو بھی نہیں سمجھنا حقیر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ رکھنا چاہیے، ہمارے نبی علیہ السلام رکھتے تھے روزہ، اور یہودیوں کی مخالفت کرے، 1-2 روزہ اور رکھ لے۔ اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنائے۔ آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے انگریزی بال کٹوا دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو کیا پتا، پھر بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب میرا بچہ سدھر جائے، اب میرا بچہ صحیح بال کٹائے، ٹوپی پہنے، اسلامی لباس میں آ جائے۔ ارے 15 سال تک تو آپ نے اس بچے کے دل میں وہ سٹ پینٹ کی، جینس ٹی شرٹ کی، اور وہ فیشن والے بال کی، اور انگریز کے طور طریقوں کی، بہت سے طور طریقے کی آپ نے اس کے دل میں محبت بٹھا دی۔ اب اس کو دوستوں کی صحبت ملی، اب وہ نہ ٹوپی پہننے کے لیے تیار، نہ کفنی پائجامہ جبہ پہننے کے لیے تیار، نہ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کے لیے تیار۔ عجیب ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ کلاس میں بٹھایا ہوا ہے، مدرسے جاتے ہیں تو اسلامی طریقے کے مطابق، اور دوستوں میں ملتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ ماں باپ اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ اولاد کو دین سکھاؤ، دین اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا۔ بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کو تانا نہ دو، بہت غصہ نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اس کے پاس 2 سفرجن تھے، 2 سیب تھے، 2 ایپل تھے، جس کو عربی میں تفاح کہتے ہیں۔ باپ نے کہا اپنے بیٹے سے، بیٹا ابو جی کو 1 سیب دو، ایپل دو۔ بیٹے نے 1 ایپل میں سے تھوڑا کھا لیا، تھوڑا سا۔ باپ کو بہت ناراضگی ہوئی کہ میں نے تو سفرجن مانگا، سیب مانگا، اس کو چاہیے تھا کہ مجھے دے دیتا، میں نے 1 مانگا، 2 بھی نہیں مانگے۔ بیٹا مجھے 1 سیب دو۔ اور یہ بچہ جو ہے وہ کھانے لگا 1 میں سے، دوسرے میں سے اس نے ٹیسٹ کیا۔ باپ کا دل بہت دکھا۔ بچے نے بڑی شرافت کے ساتھ کہا، ابو جی یہ کھا لیجیے، یہ والا میٹھا سیب ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ باپ کتنا شرمندہ ہوا ہوگا۔ وہ بیٹا نافرمانی نہیں کر رہا ہے، وہ باپ کو نہیں دینا چاہ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ یہ ٹیسٹ کر رہا تھا کہ جو اس میں سے میٹھے والا ہو وہ میرا ابا کو دوں، اور جو تھوڑا سا ٹھیک ہو وہ میں کھاؤں۔ لیکن وہ باپ کی ناسمجھ، وہ باپ کی غلط فہمی، اور وہ باپ کی جلد بازی، اور اپنے بچوں کو سمجھ نہیں پانا۔ جب بچوں کو وقت نہیں دے گا تو بچوں کو سمجھ کیسے پائے گا؟ بچوں کے ساتھ تھوڑے سے بچے جیسے ہو جاؤ، ان کے ساتھ کھیلو، ان کے ساتھ گل ملو، ان کو لگنا چاہیے کہ ہمارے ابا ہمارے دوست جیسے، تاکہ بچہ کچھ باتیں اپنے ابا سے شیئر کرے۔ باپ سورج کے مانند ہوتا ہے، گرم ضرور ہوتا ہے، لیکن سورج جو دوپہر میں گرم ہوتا ہے نا، وہ شام کو اور صبح میں اتنا گرم نہیں ہوتا۔ تربیت کرنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں
کہ ہر بار بس بچے کو تانے ہی دیے جا رہے ہیں، منہ ہی چڑھائے جا رہے ہیں. دیکھو یہ کوری سلیٹ ہے، جیسا ہم بولیں گے نا وہ سب کیچ اپ کریں گے، وہی زبان وہ بولیں گے. اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، ان کے لیے دعا کرو. بہت سے ماں باپ کہتے ہیں مولانا دعا کرنا ہمارا بچہ حافظ بن جائے. تو پھر کیا ارادہ ہے حافظ بنا کر؟ آگے کیا سوچ ہے؟ عالم نہیں بنانا. 9 سال. ارے بچے کے ابا سے پوچھو کہ آپ کو دکان پہ بیٹھے بیٹھے کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال، 20 سال. تو وہ تو منہ بھر کے نہیں بولتے. ایک شخص سے میں نے پوچھا آپ کتنے سال سے ہی ہوں بزنس وغیرہ میں؟ تو کہ 52 سال سے، 52 ایئرس. تھوڑا منہ بھر کے تو بولو یار. 52. ہمارے یہاں تو تھوڑا 9 سال کو کتنا منہ بھر کے بولتے ہیں. 9 سال. تو بچہ اسکول کتنے سال پڑھا؟ ٹیوشن کتنے سال پڑھا؟ مکتب میں کتنے سال پڑھا؟ وہ سب بھول گئے. 9 سال زیادہ لگ رہے ہیں. وہ عربی سیکھے گا وہ بھول گئے. قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، کتنی تفسیر پڑھے گا وہ بھول گئے. کتنی حدیث مبارکہ پڑھے گا. 9 سال تک تقریباً مدرسے میں رہے گا، استادوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. اور وہ 9 سال میں کئی اللہ والوں کے پروگرام ہوں گے. وہ اللہ والوں کی باتوں کو سنے گا، دین کی باتوں کو سنے گا. روزانہ 4-6 گھنٹے اساتذہ کی تقریر کو سنے گا. عربی کو سیکھے گا، عربی کو سمجھے گا، نصیحتوں کو پڑھے گا، گلستہ بوستہ پڑھے گا، مسئلے مسائل پڑھے گا، ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا وہ پڑھے گا، ماں باپ کیا چیز ہے وہ پڑھے گا. گھر سے دور رہے گا تو گھر کی قدر آئے گی. ماں باپ سے دور رہے گا مدرسے میں، ماں باپ کی قدر آئے گی. پھر عالم بنے گا تو انجن بن جائے گا. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ماں باپ کے لیے کہ بچہ عالم بن جائے. علماء کون؟ فرمایا انبیاء کرام کے وارث. آپ نے نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر کا بیٹا نابینا ہو نا تو بھی ڈاکٹر کا وارث کون؟ ڈاکٹر کا نابینا بیٹا. چاہے علماء کے اندر ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہے، انسان بشر فرشتہ تو ہو نہیں سکتا. ہمیں تو یہ دیکھ کر ان کا ادب کرنا ہے کہ یہ انبیاء کرام کے وارث ہے. اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اللہ نے ان کو عالم بنایا ہے. عیب کس میں نہیں. ہم کیوں عیب دیکھیں کسی کے؟ علماء سے محبت، علماء کا اکرام، علماء کا احترام. ایک شخص عالم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بھی دوسرے عالم کا اکرام کرے. چاہے یہ 50 سال پرانا عالم ہے، وہ آج کل کا عالم بن کے آیا ہے، لیکن اس کا اکرام کرے. کیا پتا اس کا مقام اللہ کی نظر میں آپ سے زیادہ ہو. ہر چھوٹے کا اکرام کرو، ہر بڑے کا احترام کرو. چھوٹے کا اکرام اس استحضار کے ساتھ کرو کہ اس کے گناہ میرے سے کم ہیں. بڑے کا احترام اس استحضار کے ساتھ کرو، ان کی نمازیں زیادہ ہیں، ان کے روزے زیادہ ہیں، ان کی عبادت زیادہ ہے، ان کی تلاوت زیادہ ہے، ان کو رمضان زیادہ ملے، انہوں نے رمضان کے روزے زیادہ رکھے. رمضان کے ایک ایک روزہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آپس میں ایک محبتوں والا ماحول اللہ عطا فرمائے. امام صاحب، مؤذن صاحب کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگر ہم علماء کی قدر کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے، یا تو 9ویں کا یا 11ویں کے روزے کو ملا لینا ہے، یعنی 2 روزے رکھ لیں. 10ویں محرم کو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے.
اس میں فضول خرچی نہ کریں، قرضہ وغیرہ نہ لیں، عام دنوں میں جو چیز بنتی ہے اس سے تھوڑا سا اچھا بنا لیں، تاجیے وغیرہ نکالنے سے بچے۔ جب حضور نے تاجیے نہیں نکالے، صحابہ نے نہیں نکالے، صحابہ سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ عاشق رسول، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی تاجیہ نہیں نکالا، ان کے بعد اللہ والوں نے کبھی تاجیہ نہیں نکالا، محدثین نے، مفسرین نے، اہل اللہ نے، مشائخ نے، صاحب نسبت اکابرین نے۔ تاجیے کے دن رات میں 2-3 بجے تک ڈھول وغیرہ بجاتے، مجلسیں لگاتے، فجر کی نماز میں غائب ہو جاتے، تو حضرت حسین خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ انہوں نے تو میدان جنگ میں اپنی گردن کٹا دی، لیکن نماز میں تاخیر کرنا پسند نہیں کیا، نماز کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، گردن کٹانا پسند کر لیا، نماز میں تاخیر کرنا، نماز کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، نماز میں تاخیر کرنا پسند نہیں کیا۔ اور جو فجر کی نماز ہی چھوڑ دے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے خوش کر رہا ہوں، ارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام تو بہت اونچا مقام، آپ تو اہل بیت میں سے، آپ صحابی رسول، آپ نواسہ رسول، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو شیر خدا ہے، ان کے لخت جگر، آپ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار، آپ کا مقام نرالا مقام ہے، اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ ہر ایمان والے کو آپ سے قلبی لگاؤ، قلبی عقیدت اور قلبی محبت ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھے، محرم کو جو فضیلت حاصل ہے، یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پہلے سے حرمت والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو جو فضیلت ہے نا، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ ایک بات سمجھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو شہادت عطا فرمائی وہ محرم کے مہینے میں، وہ بھی عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی قربانی دی دین کے خاطر۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو محرم کا مہینہ تو ہمیں قربانیاں دینا سکھاتا ہے، اللہ کے دین کے خاطر قربان ہونا بتاتا ہے، اللہ کے دین کے خاطر محنت کرنا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ درجے میں دین کے خاطر قربانی دیں۔ مہینے میں 3 دن چلے جائیں، سالانہ چلہ چلے جائیں، کم سے کم اتنا تو کریں۔ سال میں کچھ سالوں کے اندر 4 مہینے چلے جائیں، بار بار اندرون بیرون اپنی اصلاح کی نیت سے اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اللہ والوں سے جڑیں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزارے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ جو ہے یہ فنا کا جہان ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا جاتے رہنا یہ زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، ایک دن ہمیں بھی غسل دیا جائے گا۔ اس وقت کا افسوس، اس وقت کا رونا، اس وقت کا تڑپنا کام نہیں آئے گا۔ ابھی موقع ہے، اللہ کی مان لیں، اللہ کے رسول کی مان لیں۔ یہ نیا سال شروع ہوا ہے، کچھ ارادے کریں، کچھ عزائم کریں۔ پچھلا سال جو ہمارا گزرا، 1 سال زندگی کا کم ہو گیا،
اللہ موقع دے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھیں، سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ جس طرح سال گزارنا چاہیے نہیں گزار سکا، معذرت چاہتا ہوں، جو گناہ ہو گئے معاف فرما دیجئے، اور جو بھی نیکی ہوئی یہ صرف اور صرف آپ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کے چاہے بغیر یہ نیکی میں نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹا بیٹا دوبارہ اللہ کے فضل سے یہ نیکی ہوئی ہے۔ اللہ آپ جو نیکی ہوئی اس کو قبول فرما لیجئے، جو گناہ ہوئے اس کو معاف فرما دیجئے۔ آئندہ میں گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ آپ میری مدد فرما دیجئے۔ تو جب انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، سچی توبہ کریں گے، 1 سال زندگی کا کم ہو گیا، 1 سال اپنی موت کے، اپنی قبر کے اور قریب ہو گئے، اس لیے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور تہجد نہ پڑھتے ہو تہجد کی نیت کر لیں، اشراق نہ پڑھتے ہو اشراق کی نیت کر لیں، چاش نہ پڑھتے ہو چاش کی نیت کر لیں، اوابین نہ پڑھتے ہو اوابین کی نیت کر لیں، فضائل اعمال کی تعلیم گھر میں نہ ہوتی ہو اس کی نیت کر لیں، کسی اللہ والے سے بیعت نہ ہوئے ہوں تو کسی شیخ کامل سے بیعت ہو جائے، مشوروں میں شرکت نہ کرتے ہو تو مشوروں کی نیت کر لیں، ہفتہ واری اجتماع میں نہ جاتے ہو تو اس کی نیت کر لیں، قرآن شریف کی تلاوت پابندی سے نہ کرتے ہو تو اس کی نیت کر لیں، معمولات کی پابندی نہ ہوتی ہو تو اس کی نیت کر لیں، غیبت سے بچنے کی پختہ ارادہ کر لیں، کرکٹ کا شوق چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیں، پکچر وغیرہ سے بچنے کی نیت کر لیں، گانا وغیرہ سے بچیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچیں، ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی کوشش کریں، اور شرک و بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم کے مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں ہمارے بڑوں نے اللہ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرمائے، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اس سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ محرم کے مہینے میں جو کرنے کے کام ہے اللہ ہمیں وہ کرنے کی، اور جس سے بچنا چاہیے اس سے بچنے کی، شرک و بدعات سے، خرافات سے اللہ ہمیں بچنے کی، تعجیے وغیرہ سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور یہ نئے سال میں اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرا عزیز و زندگی کی ہر گھڑی کو قیمتی سمجھو، ہر لمحے کو قیمتی سمجھو، جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، میں اللہ پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، مراقبہ کر لیجئے، تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان کو تالو سے لگائیں اور دل سے اللہ کو یاد کریں۔
رہا میں دن رات غفلتوں میں، بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، درود شریف پڑھیے، دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ پچھلا پورا سال بلکہ پوری زندگی اللہ ہم نے غفلت میں گزاری، اللہ جی معاف کر دیجئے، کریم اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ نیا سال شروع ہوا ہے، اسلامی نیو ایئر شروع ہوا ہے، اس کی مبارکبادی دینے سے اللہ تعالی ہمیں بچائیے، اس میں شرک و بدعات سے، خرافات سے اے اللہ ہمیں بچائیے۔ اے اللہ آنے والی زندگی گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنائیے۔ اے اللہ اس مبارک سال میں ہمیں کچھ ارادے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا، اچھے اخلاق نصیب فرما، ایمان کامل عطا فرما، خشوع خضوع والی نماز نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، راہ خدا میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ لایانی چیزوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی دنیا کی محبت ہمارے دل کی جڑوں سے نکال دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی محبت بدن کے انگ انگ اور روئیں روئیں میں پیوست فرما، بدن کے انگ انگ، روئیں روئیں سے، ہڈی ہڈی، پوشت پوشت، بال بال، کھال کھال سے اے اللہ اپنا ذکر جاری فرما، ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما، اپنے عشق کی آتش اے اللہ ہمارے سینوں میں پیدا فرما، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے میرے مالک رحم فرما، کرم فرمانا، نظر کرم فرمانا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے دل میں آپ کی محبت ہو، آپ کا عشق ہو، اس طرح دنیا سے جانا مقدر فرما۔ اے اللہ عزت والی زندگی، عزت والی موت عطا فرما، عافیت والی زندگی، عافیت والی موت عطا فرما۔ میرے مالک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ جو سارے مسائل ہمارے دنیا سے جانے کے بعد آسان فرما، ہمارے جنازے کو بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما، اس کو دیکھ کر بھی لوگوں کو اللہ آپ اپنے فضل سے ہدایت نصیب فرمائیے۔ باری تعالیٰ جب ہمیں قبرستان میں لے جایا جا رہا ہو، ہم لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو، تو اس وقت ہمارے دل کی چاہت ہو کہ ہمیں جلدی دفن کر دیا جائے، کیونکہ آپ اگر ہم سے خوش ہو تو ہمارے دل کی چاہت ہو کہ جلدی ہم آپ سے مل جائے، جلدی ہماری آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اے اللہ، اے اللہ ایسی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے دیکھا جب بچہ آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، گھر میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوتی، اللہ اسی قابل رشک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہو، ہم مسکرا رہے ہو، پیچھے سب رو رہے ہو کہ کتنا اچھا انسان چلا گیا، کس عالی اخلاق والا انسان چلا گیا۔ اے اللہ اچھی زندگی عطا فرما، اچھی زندگی عطا فرما، اچھی موت نصیب فرما۔ میرا مالک جب قبر میں دفن کر دیا جائے تو منکر نکیر کے سوالات آسان فرما، اللہ قبر کو طاقت نگاہ وسیع فرما دینا۔ میرا مالک اپنی مدد شامل حال فرما دینا۔ اے اللہ دنیا سے چلے گئے کتنے لوگ ہیں، ان کے اب ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کس حال میں ہیں اور ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیا ان کی قبر جنت کا باغیچہ بنا یا جہنم کا گڑھا بنا۔ اے اللہ ہم نے دیکھا
بہت سے ہمارے رشتہ دار، ہم سے ملنے جلنے والے، ہمارے دوست احباب جو چلے گئے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے، اور ان کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ، سارے ایمان والے جو مرحومین ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ، جب ہمیں قبر کے اندر رکھا جائے ہمارے حال پر رحم فرمانا، قبر کو طاقت دینے کا وسیع فرما دینا۔ اے اللہ آپ خوش ہو رہنا، اللہ آپ خوش ہو جانا، جنت کی کھڑکی کھول دینا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دینا، جنت میں دخول اولی نصیب فرما دینا۔ اللہ، ہم ایک کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکیں گے؟ میرے مالک، پل سے رات پاس ہے، آسانی سے گزروا دینا، حضور کے ہاتھوں جامع کا اسر نصیب فرمانا۔ اللہ، ایک بڑا احسان کر دینا، ہمیں ہمارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا، ہمیں ہمارے نبی کا، صحابہ کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے مالک، ہم کمزور ہیں، بے شک گنہگار، اقراری مجرم ہے، غفلت میں زندگی گزاری، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم گناہ کرتے رہے اور آپ ہے کہ معاف کرتے رہے، کرم فرماتے رہے، عنایتیں فرماتے رہے، نعمتوں سے نوازتے رہے۔ کہ اللہ، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، اپنی نعمتوں کی بارش مسلسل برساتے رہیے، اور اللہ، جنت میں ہمارے نبی کا پڑوس نصیب فرمانا، اور جنت میں وہ خوش نصیب حضرات جو بار بار آپ کا دیدار کریں گے، کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمانا، کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمانا۔ میرے مالک، ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائے، ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ، آپ کے فضل کے سوا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، زندگی غفلت میں گزاری، گناہوں میں جو تھوڑے بہت نیک اعمال کی توفیق ہوئی وہ محض آپ کے فضل و کرم سے ہوئی، اس میں بھی پتہ نہیں اللہ، اللہ ریاکاری کے ساتھ زندگی گزاری، غفلت کے ساتھ حسد، کینہ، بغض، عداوت، باطنی بیماریوں میں ہم سے ڈوبے ہوئے، نہ نفس کا تزکیہ، نہ تقوی حاصل کیا۔ اے اللہ، وہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، آپ سے صلح کرنا چاہتے، اپنے دل کی تار آپ سے جوڑنا چاہتے، آپ کے بننا چاہتے، اپنا بنا لیجئے۔ کوئی ایسا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آ جائے، کوئی ایسا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ، اپنی مدد شامل حال فرمائیے، قدم قدم پر نصرت فرمائیے، رہبری فرمائیے، دین کی مبارک محنت کے لیے، اس عاجز کو پورا عالم کے لیے تمام کو قبول فرمائیے، ہم تمام کو قبول فرمائیے، ہم تمام کو قبول فرمائیے، آواز بھی پہنچائیے، درد بھی پہنچائیے، اس عاجز کو بھی پہنچائیے، اور اے اللہ، اس عاجز کی نسلوں سے بھی دین کا کام لے لیجئے، ہم سب سے دین کا کام لے لیجئے، سچے دین کے خادم بنائیے، اور جتنا آپ کام لیں اتنی تواضع نصیب فرمائیے، عاجزی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا بہت خوب آتا ہے، کریم اللہ ہمیں نواز دیجئے، اللہ نواز دیجئے، اللہ نواز دیجئے۔ اے اللہ، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائیے، آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائیے، ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائیے، ہم میں سے ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت عطا فرما کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجلس جو ہے آئندہ کل تو نہیں ہوگی، اس عاجز کا سفر ہے، اب حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے، آئندہ کل بروڈا کے سفر پر جانا ہے، اب حضرات دعا فرمائیں، آئندہ کل مجلس نہیں ہوگی، سنیچر کو تو جو ہے اس عاجز کی اس پر تو مجلس نہیں ہوگی، انشاءاللہ ایک دوسری لنک ہے اس پر مجلس ہوگی 9:15 بجے سے 10 بجے تک، تو وہ لنک بھی انشاءاللہ گروپ پر جو ہے وہ چلا دی جائے گی، اگر آپ حضرات سننا چاہیں تو سن سکتے ہو۔ سنیچر کو، اتوار کو بھی مجلس نہیں ہوگی، اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن پھر مجلس ہوگی، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یعنی تاریخ ہوگی
خیر ذرا آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ 21 تاریخ جمعہ، 22 23 24 25 26 27 انشاءاللہ یہ 4 دن مجلس ہوگی. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.